نحو محض سبق نمبر 7 نون ساکن و مشدد کے قواعد جمال القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا ہم نے جمال القرآن کے سبق نمبر 6 میں تقریباً ہم نے اس کے 9 لمحات پڑھ لیے ہیں اور اس میں ہم نے کافی زیادہ قواعد پڑھ لیے ہیں، جس میں ہم نے مخارج پڑھے، میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد پڑھے، را کے قواعد پڑھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نون ساکن اور نون مشدد کے قواعد۔ نون ساکن، نون تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تنوین؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی 2 زبر 2 پیش جو ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نون۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کس کی آواز آتی ہے؟ نون کی۔ جیسے با 2 زبر بن، تو کس کی آواز آئی؟ نون کی۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش وہ کیا ہے؟ نون تنوین ہے۔ 10واں لمحہ نون ساکن اور مشدد کے قواعد۔ تنوین بھی نون ساکن میں داخل ہے، یعنی نون تنوین اور نون ساکن کے قواعد اکٹھے آئیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، نون اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے، اور مثل میم مشدد کے اس کو بھی اس حالت میں حرف غنہ کہیں گے، یعنی نون مشدد ہو، اس کے اوپر چھوٹی سی 3 دندانوں والی حرکت ہو تو وہ کیا ہے؟ نون مشدد ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ ان، تو اس کو بھی ایک مثل میم مشدد کے غنہ کریں گے۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور میم مشدد کے برابر اس پر غنہ کریں گے۔ قاعدہ نمبر 2، نون ساکن اور نون تنوین، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے، حروف ہلکی کون کون سے ہیں بیٹا؟ حروف ہلکی کتنے ہیں یہ بتائیں پہلے۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6، ٹھیک ہے۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہلکی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نون کا اظہار کریں گے، یعنی ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے اور غنہ بھی نہیں کریں گے۔ جیسے انعمتا، اب ہم انعمتا نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ انعمتا ایسے نہیں پڑھیں گے انعمتا، نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی میں سے، اس لیے اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ دوسری مثال ہے سواء علیہم۔ اب آپ اس کو سواء علیہم تو نہیں نہ پڑھتے، سواء علیہم۔ نون تنوین یعنی 2 پیش تنوین ہے، اس کے بعد عین حرف ہلکی میں سے آ رہا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اس اظہار کو اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ حروف ہلقیہ 6 ہیں۔ حرف ہلقی کتنے ہیں؟ حروف ہلقی 6 ہیں۔ حروف ہلقیہ 6 ہیں جو اس شعر میں جمع ہے۔ حرف ہلقی 6 سمجھے اے نور عین، حمزہ، باؤ، ہاؤ، خافو، عین و غین۔ اظہار کا مطلب بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ بغیر غنہ کیے آواز ادا کرنی، ناک سے آواز نکالے بغیر صاف پڑھنا۔ قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے جس کا مجموعہ یا، را، میم، لام، واو، نون یعنی یرملون ہے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد والے حرف سے بدل کر دونوں ایک ہو جائیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر 6 حروف یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل کر پڑھا جائے گا، یعنی نون اس کے بعد والے حرف سے بدل کر دونوں ایک ہو جائیں گے۔ پھر ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ادغام مع الغنہ اور ایک ادغام بلا غنہ۔
ادغام کی کتنی قسمیں؟ 2. ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، یعنی نون کو جو اس کے بعد والے حرف کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے، ادغام کرنا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ادغام مع الغنہ اور ایک ادغام بلا غنہ۔ پہلے ہم ادغام مع الغنہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو 6 حروف ہیں ان میں سے 4 حروف میں تو غنہ بھی ہوتا ہے اور مثل نون مشدد کے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے۔ ان چاروں کا مجموعہ ینمو ہے، یا نون میم واو، جیسے من یؤمن برق یجعلون، اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ ادغام مع الغنہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد 4 حروف یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادغام مع الغنہ۔ اس میں ایک نون مشدد کے برابر آپ نے بڑھا کر پڑھنا ہے، جیسے من یؤمن برق یجعلون، اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں نون ساکن کے بعد والے حرف سے بدل کر کیا ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ بدل کر پڑھنا، ملا کر پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں، ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا اور مثل نون مشدد کے اس کو بڑھا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، را اور لام اس میں غنہ نہیں ہوتا، جیسے من لدنہ، ہم یہ نہیں پڑھتے من لدنہ یا من لدنہ، ایسے کھینچ کر نہیں پڑھتے، من لدنہ بغیر غنے کے پڑھتے ہیں۔ اس میں ناک میں ذرا بھی آواز نہیں جاتی، خالص لام کی طرح پڑھتے ہیں اور اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، یعنی بغیر غنہ کے آواز صاف پڑھنی، غنہ نہ کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو آواز کو صاف ادا کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ۔ ادغام کی ایک شرط ہے، ادغام کی ایک شرط ہے، یعنی ادغام کس صورت میں ہوگا؟ ادغام اس صورت میں ہوگا جب یہ نون اور یہ حروف ایک کلمہ میں نہ ہوں، نون اور یہ حروف یعنی حروف ادغام 6 جو ہیں یہ ایک کلمے میں نہ ہوں، ورنہ ادغام نہیں کریں گے۔ اگر ایک کلمے میں ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے دنیا، قنوان، صنوان، بنیان۔ اب نون ساکن کے بعد یا حروف ادغام اسی کلمہ میں ہے، ایک ہی لفظ ہے یہ، تو ادغام نہیں ہوگا، صاف پڑھیں گے دنیا۔ قنوان، نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون ہے لیکن ایک ہی کلمے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح صنوان، بنیان میں بھی ہے۔ اور تمام قرآن پاک میں اس قاعدے کے صرف یہی 4 لفظ پائے گئے ہیں، اور ان میں جو اظہار ہوتا ہے اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اظہار مطلق کی تعریف کریں تو آپ بتائیں کہ نون ساکن نون اور حروف یرملون اگر ایک ہی کلمہ میں آ جائیں تو ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کے لیے شرط ہے کہ نون ایک الگ کلمہ میں ہو اور حروف ادغام الگ کلمہ میں ہو۔ اگر ایک ہی کلمہ میں ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، جیسے دنیا، قنوان، صنوان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میم بعدی سمیع بصیر۔ اور بعض قراتوں میں آسانی کے لیے نون تنوین کے بعد ننھی سی چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، آپ کے قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس بدلنے کو اقلاب اور قلب کہتے ہیں، اور اس میم کے اخفاء کا مطلب اور ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اخفاء شفیع کا تھا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو
میم سے بدل دینا، نون کی آواز نہیں آئے گی. اب میم بعدی ہے، من بعدی نہیں کہنا، میم بعدی، میم کی آواز سے بدل دیں گے. سمیع نہیں کہنا، سمیع بصیر کہنا ہے. ٹھیک ہے، اس بدلنے کو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. اور اقلاب کے کتنے حروف ہیں؟ ایک ہی حرف ہے با، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با حرف اقلاب آ جائے تو پھر اقلاب کریں گے، گناہ نہیں، وہ گناہ جیسے ہم وہ ادغام یا اخفا کرتے ہیں ویسے نہیں پڑھیں گے، اقلاب کریں گے. قاعدہ نمبر 5، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 13 حروف کے سوا جن کا ذکر قاعدہ نمبر 2، 3، 4 میں ہو چکا ہے اور کوئی حرف آئے تو وہاں نون اور تنوین کو اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ 15 حروف یہ ہیں. یعنی قاعدہ نمبر 2، 3، 4 میں یعنی حروف حلقی اور حروف یرملون اور حروف اقلاب. حروف حلقی 6، حروف یرملون 6 اور حروف اقلاب یعنی حرف اقلاب 1 ہے. 6 اور 6 12 اور 1 13. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں تا، سا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صا، ضا، طا، ظا، قاف اور یہ سب الف کو اس لیے شمار نہیں کیا جاتا، وہ نون ساکن کے بعد نہیں آ سکتا. اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج اصلی کنارہ زبان اور تالو سے علیحدہ رکھ کے اس کی خشوم میں چھپا کر اس طرح پڑھیں کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو. یعنی نہ تو اظہار کی طرح اس میں اس کے ادا میں زبان کا سرا تالو سے لگے، نہ ادغام کی طرح بعد والے حرف کے مخرج سے نکلے، بلکہ بدون دخل زبان کے اور بدون تشدید کے صرف خشوم سے غنہ کی صرف ایک بقدر الف کے برابر باقی رکھا جائے. یعنی نہ ادغام کی طرح پڑھنا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر غنہ کرنا ہے، نہ اقلاب کی طرح پڑھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل دینا. کہاں سے اس کی آواز نکالنی ہے؟ خشوم سے نکالنی ہے، نہ کہ بانسے سے ایک الف کے برابر اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک اخفا کی مشق نہ کی جائے تو پھر غنہ کننے کے ساتھ پڑھتا رہے. دونوں سنوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. انذرتہم قوم ظلموا. پھر بھی اگر آسانی کے لیے اخفا کی 1-2 مثالیں بول چال کے لفظوں میں بتلا دی جائے تو سمجھ میں آ جائے. جیسے کنواں، اب کن وا تو نہیں نا ہم اس کو پڑھتے، کم وال تو نہیں پڑھتے، منا تو نہیں نا پڑھتے، انٹ تو نہیں نا پڑھتے، بانس تو نہیں نا پڑھتے. تو اسی طرح جو ہے انذرتہم کنواں ہے نا، اسی طرح انذرتہم قوم ظلموا. ٹھیک ہے، نون نہ تو اپنے مخرج سے نکلا اور نہ بعد والے حرف میں ادغام ہو گیا. اس نون کے اخفاء کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفائے حقیقی. اور نون کے اظہار کو جس کا بیان دوسرے قاعدے میں ہوا ہے اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی. اخفائے حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف حلقی، حروف یرملون اور اقلاب کے علاوہ باقی جو حروف ہیں تا، سا، جیم، شین، صاد، کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. نہ ادغام کیا جائے گا ادغام کی طرح، نہ اقلاب کی طرح. اخفا کریں گے، نون ساکن کو ایک الف کے برابر خشوم سے ادا کریں گے. جیسے انذرتہم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفائے حقیقی. اظہار مطلق کہتے ہیں جس طرح میم کے اخفاء و اظہار کو شفوی کہتے ہیں اور جس کا بیان تیسرے قاعدے میں ہوا اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. اور جس طرح میم کے اخفاء اظہار کو شفوی کا کہتے ہیں جس کا بیان نوم لمبیا کے دوسرے قاعدے میں گزرا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بیٹا یہ نون ساکن اور مشدد کے قواعد کو یاد کر لینا ہے، اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں اس کی مشق کریں تب آپ کو قاعدے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ مشق نہیں کریں گے بس اس کو رٹا لگائیں گے تو پھر یہ بھول جائیں گے. جب آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو یہ جو قاعدے آپ نے سیکھے ہیں وہاں اپلائی کرنے ہیں، پھر آپ کو یاد بھی رہیں گے، سمجھ بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.